پھر آگے جیسے حالات آئیں گے میدان میں ہم ڈٹ کر لوگوں کا مقابلہ کریں گے. سر رہے نہ رہے مذہب اسلام باقی رہے گا, اہل اسلام کا سر اونچا رہے گا. ہنوں کے لوگوں سے میری گزارش اور اپیل ہے کہ آپ مکمل میدان میں آ جائیے. سر کبھی کسی باطل قوت نے نہ نیچا کیا ہے نہ کر سکتا ہے. حالات پیدا ہوتے ہیں اور طرح طرح کے حالات سے مسلمان دو چار ہوتے رہے ہیں. پہلے کی بھی تاریخ رہی ہے کہ آج ہمارے نوجوان دل دادا بنے ہیں. ایسی تہذیب کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں میں رکھیے, اسلامی تہذیب کا صحرا سر پہ لگائیے, تہذیب اسلامی کو اپنائیے. انشاءاللہ بلندی ہمارے قدموں کا بوسہ لیتی نظر آئے گی. ایس آئی آر سے کہ قانون سے آپ سب واقف ہیں. ایسے ماحول میں اور جو خطرات لاحق ہیں, ہماری مسجدیں, ہمارے مدارس, ہمارے مقابر, ہماری اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء دین و معزز سامعین و محترم حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر, ایک اور نیک ہو کر, رسالت کے پیکر, خلائق کے سرور, محبوب دعور, ساقی حوض کوثر, نبی اطہر, شفیع روز محشر, صاحب انا اعطینا کل کوثر, حضور اکرم, تاجدار عرب و عجم, مالک رقاب امم, نبی محترم, رسول مکرم, نور مجسم, شفیع امم, سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی
سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جس آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے، اس مبارک آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو سب کو مزدِ جا فضا دیا ہے، بشارت دی ہے، خوشی کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حوصلے کی بلندی، ہمت کے جوانی اور استقامت فی الدین ہونے کی ترغیب دی ہے۔ ہم اور آپ کیسے کیسے حالات سے دوچار ہیں ان دنوں۔ ادھر کئی سالوں سے ہمارے ملک میں جو ایک بے چینی، بے قراری، طرح طرح کی پریشانی کے خدشات سے ہم گزر رہے ہیں، اور شر پسند عناصر نے ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارے وقار، ہماری بلندی، ہماری کامیابی اور کامرانی کو زوال کی دہلیز پہ پہنچانے کی ناپاک سعی کر رہے ہیں۔ ایسے حالات ملک کے کئی سالوں سے بنے ہیں کہ انہیں بیان کی ضرورت نہیں۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، سب کو ہر پل کی خبر ہے، ہر کوئی سارے حالات سے گزر رہا ہے اور ہر پل کی ہر ایک کو خبر ہے۔ ایسے دور میں اور ایسے نازک ماحول میں، ایسے پرخطر اور پرآشوب دور میں بھی ہمیں اور آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اور صرف ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، عمل کی دنیا وسیع کرنے کی ضرورت ہے، ماحول اسلامی بنانے کی ضرورت ہے، معاشرہ اسلامی بنانے کی ضرورت ہے، تہذیب اسلامی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم نے مزدِ جا فضا سنایا، پیغام دیا ہمیں اور آپ کو بشارت دی ہے۔ رب نے ارشاد فرما دیا، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی سند ہمیں دی ہے، کامرانی کا مژدہ ہمیں سنایا ہے، فتح مندی اور ارجمندی، تقدیر کی بلندی، عزت، آبرو، وقار، ہر دولت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ شرط یہ رکھی ہے اگر تم مومن کامل ہو۔ الحمدللہ، صاحبان ایمان اور مومنین کی ایک داستان ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، ابتدا سے لے کر آج تک کبھی اسلام والوں کا، مسلمانوں کا، صاحبان ایمان کا نقصان دشمنوں نے پہنچانا تو چاہا ہے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے دیا ہے، کامیاب تم ہی ہو، کامران تم ہی ہو، فاتح تم ہی رہو گے، غالب
साहिब तुम ही रहोगे। इज्जत आबरू वकार बुलंदी तुम्हारे ही कदमों का बोसा लेती नजर आएगी। शर्त इतनी है कि तुम मोमिने कामिल बने रहो, साहिबान ईमान बन लो, अपने सीनों में ईमान की दौलत और ईमान की का चिराग रोशन रखो, अमल की दुनिया वसी रखोगे, शरीयत की इताअत करते रहोगे, मुस्तफा प्यारे को राजी रखोगे, खुदा की रजा तुम्हारे साथ रहेगी। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर कभी न तुम्हें ज़ेर कर सकी है, न क़यामत तक तुम्हें ज़ेर कर सकती है। बुलंद तुम ही रहोगे, इज्जत तुम्ही को मिलेगी। और देखा भी यही गया है, मुसलमान किस किस दौर से गुजरे हैं, कैसे कैसे नाजुक हालात से गुजरे हैं, लेकिन कामयाबी मुसलमानों को ही मिली है, फतह नुसरत मुसलमानों को मिली है, गलबा इन्हीं को मिली है। जिस मैदान में भी ये रहे, मैदान तिजारत में रहो तो कामयाब, कारोबार में रहो तो कामयाब, हुकूमत करो तो कामयाब, तक़वा व तहारत की जिंदगी गुजारो कामयाब, शरीयत की इताअत करो कामयाब, इक़्तिदार, अज़मत, शान, शौकत, वक़ार, बुलंदी सब तुम्हारे लिए है। शर्त ये है कि तुम साहिबे ईमान बने रहो। ईमान वालों का सर कभी किसी बातिल कुव्वत ने न नीचा किया है न कर सकता है। हालात पैदा होते हैं और तरह तरह के हालात से मुसलमान दो चार होते रहे हैं, पहले की भी तारीख रही है और आज भी ऐसे ही हालात मुल्क के पैदा हो चुके हैं कि हर कोई तशवीश में मुब्तला है, तरह तरह से परेशान किए जाने की नापाक साजिशें रची जा रही हैं। माहौल बिल्कुल पुरखतर बना हुआ है। मौजूदा जो हालात हैं, इन हालात से हम और आप दो चार हैं। आगे के लिए और भी खतरात का अंदेशा है। माहौल कैसा पुरखतर है, कैसा पुरआशूब है। कुफ्र और शिर्क अपनी नापाक साजिश को का जाल बिछा रहा है। हर तरह से हमें और आपको मजबूर करने, लाचार करने, परेशान करने, कमजोर करने के मंसूबे रचे जा रहे हैं। ऐसे हालात जो पैदा हुए हैं या इनके अलावा और भी खतरात पैदा हो, हर एक से निमटने के लिए, हर एक मोर्चा संभालने के लिए, हर एक के मुकाबले के लिए हमें और आपको तैयार रहना है और लबों पे तस्बीह परवरदिगार जारी रखना है, मस्जिदों को आबाद करना है, ईमान का उजाला फैलाना है, शरीयत की इताअत करनी है और नमाजों की पाबंदी करनी है। मोहब्बत रसूल का चिराग सीनों में जलाए रखना है। ये कौम और ये बातिल कुव्वत, ये शरपसंद अनासिर अपने को क्या समझते हैं? अरे मुसलमानों का बाल न कभी किसी कौम और कुव्वत ने बीका किया है, न दुनिया की ताकत बीका कर सकती है। कहने वाले ने कह दिया है, बातिल से डरने वाले, ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। कैसे कैसे दौर से हम लोग गुजरे हैं, लेकिन अल्लाह ने तकदीर की बुलंदी और अर्जुमंदी हमारे ही हिस्से में रखी
ہے، باطل قوتیں کافور ہو گئی ہیں، حق کا بول بالا ہوا ہے، اسلام کا پرچم لہرایا ہے، اہل اسلام کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہو اگر تم مومن ہو۔ مومن بنیے۔ مومن کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اور اپنے کو مسلمان کہنے لگے، لاپرواہی میں پڑے ہیں، غفلت میں پڑے ہیں، نمازوں سے غافل ہیں، دعاؤں سے غافل ہیں، اپنی تہذیب، اپنے طریقے، اپنے آداب کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ مومن کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر و باطن سے تمہارے فرما برداری پروردگار کا اظہار ہوتا رہے، پیشانی پہ سجدوں کی چمک رہے، مسجدیں آباد رہے، زبان پہ قرآن کی تلاوت رہے، ماحول تمہارا اسلامی رہے، تہذیب تمہاری اسلامی ہو، تعلیم تمہاری اسلامی ہو۔ ماڈرن تہذیب، مغربی تہذیب کہ آج ہمارے نوجوان دل دادا بنے ہیں، ایسی تہذیب کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں میں رکھیے، اسلامی تہذیب کا صحرا سر پہ لگائیے، تہذیب اسلامی کو اپنائیے، انشاءاللہ بلندی ہمارے قدموں کا بوسہ لیتی نظر آئے گی۔ غلط روی سے منازل کے بوجھ پڑتے ہیں، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، آگے کے جو خدشات ہیں، ہر کوئی کو اس کی خوب خبر ہے، اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف احساس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، غفلت کی چادر کو ہٹانے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ان دنوں جو ایک قانون لاگو ہوا ہے SIR کا، SIR سے کہ قانون سے آپ سب واقف ہیں، ایسے ماحول میں اور جو خطرات لاحق ہیں، ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس، ہمارے مقابر، ہماری قبرستان، ہماری چیزیں، جتنے وقف شدہ چیزیں ہیں، ان سب کو خطرہ لاحق ہے۔ گورنمنٹ کی سازش اور شرپسند عناصر کا منصوبہ ہے، ان سب کو ہڑپ لیا جائے، اپنی کسٹڈی میں لے لیا جائے، اپنے ڈھنگ سے ڈیل کیا جائے۔ کئی سو مسجدیں ادھر چند سالوں میں شہید ہو چکی ہیں، مدارس کو خطرات لاحق ہے، مقابر کو خطرہ ہے۔ کیسے کیسے حالات سے ہم لوگ دوچار ہیں، ان سب پر نظر رکھنا، بیدار ہونا، ماحول کو بیدار رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان دنوں SIR کا ایک ماحول بنا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ اسکیم چلی ہے، اور SIR کی آڑ میں جو ان کی خفیہ پلاننگ ہے اسے بھی ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ NRC لاگو کرنے کی پلاننگ ہے، وطن سے ہم کو دور کرنے کی سازش ہے، گھر بار چھوڑنا پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، اپنی جائیداد، اپنی زمین، اپنا مکان، اپنی چیزیں سب ہم سے چھیننے کی ان ناپاک دشمنوں کی ناپاک کوششیں اور سازشیں چل رہی ہیں۔ لیکن ہمیں یقین ہے میرے مولا کے کرم پر، میرے مصطفیٰ کی عطا پر دشمن لاکھ سازش رچے، مسلمانوں کا اقبال بھی کا نہیں ہو سکتا۔ عزت اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، وقار انہیں ملا ہے، بلندی انہی کے قدموں کا بوسہ لیتی نظر آتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو حالات پہ خبر رکھنا ہے، ہر چیز پہ بالکل چوکنا رہنا ہے۔ ان دنوں جو SIR کا ماحول چل رہا، غفلت نہ کیجیے،
غفلت نہ کیجیے۔ SIR کا فارم بھرا جا رہا ہے، ہر کوئی پوری بیداری کے ساتھ اس فارم کو بھرے، اس کی پورتی کرے، جمع جہاں کرنا ہے وہ کرے۔ ان سارے حالات کے تحت ہم لوگوں نے ابھی 14 اگست کو ایک بڑی عظیم میٹنگ اسی خانقاہ میں رکھی تھی، اور اس میں شہر بنارس کے 3 حصوں کو کر کے ہر طرف سے علماء اکرام کا انتخاب کیا، اور ان علماء اکرام کو منتخب کر کے یہ کام ان کے سپرد کیا گیا ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں عوام و خواص کو بیدار کریں، ممبر بنائیں، جمعیت بڑھائیں، یکجہتی پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو، اور ان کے سارے مرحلوں پہ نظر کریں، ان کے جو بھی مسئلے آئیں آپ ان کو دیکھیں، ان کی قانونی چارہ جوئی کریں، مدد کریں۔ الحمدللہ یہ تنظیم ہم لوگوں نے بنائی جس کا نام تحریک تحفظ اسلام ہے۔ تحریک تحفظ اسلام کے تحت پورے شہر کو دکھنی، اتری اور پچھمی لحاظ سے ہر طرف کے علماء اکرام کو شامل کیا گیا ہے، اور وہ اپنے اپنے علاقے میں عہدے داران اور ممبران کا انتخاب کر رہے ہیں۔ کام بڑی تیزی سے چل رہا ہے، تو آپ حضرات SIR کے مسئلے میں بھی غافل نہ ہوں۔ ہمارے شہر بنارس کی بہت سی مذہبی تنظیمیں ہیں جو کام میں لگی ہیں اور کام کر بھی رہی ہیں۔ ہماری مرکزی تنظیم اتحاد اہل سنت علوی پورہ کی یہ مذہبی مسلکی تنظیم ہے، رابطہ کیجئے، SIR کا کام کرائیے، اور ہماری تنظیم ایک بہت تیزی کے ساتھ بہت رات و دن محنت و مشقت میں لگی ہے، وہ ہے پرواز ویلفیئر سوسائٹی۔ پرواز ویلفیئر سوسائٹی جس کی قیادت فاضل جلیل حضرت علامہ حافظ و قاری حسین احمد صاحب قبلہ حبیبی فرما رہے ہیں۔ علاقے علاقے میں یہ تنظیم کے لوگ گھوم رہے ہیں، کیمپ لگا رہے ہیں، سارا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ لوگ تو 1 سال سے لگے ہیں، بہت سی کاغذی کارروائیوں کا کورم پورا کر رہے، بڑی محنت کر رہے ہیں۔ پرواز ویلفیئر سوسائٹی کے لوگ آپ کے علاقے میں پہنچیں تو آپ ان کا خیر مقدم کریں، ان کا ساتھ ہو کر اپنی پریشانی بتائیں۔ SIR میں غفلت نہ کریں، ہر کوئی گھر گھر سے فارم بھرے۔ دیگر ہماری اور تنظیمیں مرکزی اتحاد اہل سنت علوی پورہ سے رابطہ کیجیے۔ آل انڈیا تبلیغ سیرت ریوڑی تالاب اور جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ بنارس بازار سدانند اور تحریک کاروان رضا اسلامک مشن، یہ اس طرح کی بڑی پائیدار ہمارے شہر بنارس کی تنظیمیں ہیں۔ ان تنظیم کے عہدے داران ممبران سے میں گزارش اور اپیل کروں گا کہ آپ حضرات دین و مذہب کا کام بہت کرتے ہیں، قوم اور سماج کی فلاح و بہبود کے لیے، ہر ایک کی آسانی کے لیے آپ سب اقدام کریں، میدان میں آئیں، اپنے اپنے علاقے ماحول کا دورہ کریں، جہاں جس کی جو کمی ہو اس کمی کو آپ حضرات پورا کریں، اور آپ حضرات بھی بیداری کا ماحول لائیں۔ برادرانہ تنظیم کے لوگ، وہ چاہے 14 ہو 22 ہو 52 ہو، علاقے اور محلے کے سردار میں تو صاحبان ہو، دیگر ٹاٹ اور پنچ کے لوگ ہوں، ہر ایک کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کام کو کریں، پوری دلچسپی سے کریں، پوری بیداری کے ساتھ کریں، کوئی گھر نہ چھوٹ جائے۔ غریب و نادار ناآشنا لوگوں پر آپ نگاہ رکھیں، ہر ایک کا SIR فارم بھرائیں،
جمع کرائیں، جانکاروں سے جانکاری حاصل کریں اور ان تنظیموں کے لوگوں سے رابطہ رکھیں۔ ہر تنظیم کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کر کے میدان کو نکلیں، یہ کام انجام دیا جائے۔ آگے کا جو مرحلہ ہے وہ وقت والا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہماری مسجدیں، ہماری درسگاہیں، ہمارے مقابر، ہماری خانقاہیں، ہماری قبرستان سب خطرات میں ہیں، لیکن کاغذی اعتبار سے ہم اور آپ مضبوط ہو لیں، ہر کمی کو پوری کر لیں، پھر آگے جیسے حالات آئیں گے میدان میں ہم ڈٹ کر لوگوں کا مقابلہ کریں گے۔ سر رہے نہ رہے مذہب اسلام باقی رہے گا، اہل اسلام کا سر اونچا رہے گا۔ حضرات، ان ساری تنظیموں سے رابطہ کیجئے اور ان ساری تنظیموں اور انجمنوں کے لوگوں سے میری گزارش اور اپیل ہے کہ آپ مکمل میدان میں آ جائیے، کام کیجئے۔ یہ پرواز ویلفیئر سوسائٹی کے لوگ تو بہت دنوں سے لگے ہوئے ہیں، کیمپ لگا لگا کے علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بھی پہنچے تو خیر مقدم کیجئے، جس کو جو بھی ضرورت ہو وہ ان تنظیموں سے رابطہ کر کے اپنے ماحول کو بیدار کرے اور کام کرنے میں سب کوئی مصروف ہو جائے۔ ابھی کچھ وقت کے لیے گنجائش بڑھا دی گئی ہے، SIR فارم بھرا جا رہا ہے، کورم پورا کیجئے، باطل سے مقابلے کے لیے تیار رہیے۔ اللہ تعالی ہماری تمام تنظیموں کو اور پرواز ویلفیئر سوسائٹی کے لوگوں کو، تمام مذہبی تنظیموں کے کارکنان، عہدیداران، ممبران کو سربلندی عطا فرمائے، مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، ملک ہندوستان میں امن و امان کا ماحول پیدا ہو۔ اللہم اعز الاسلام، اعز الاسلام، اللہم اہلک الکفرہ والمبتدیہ والمشرکین، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم انصر من نصر الدین واخذل من خذل المسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واجعل اللہم آمینة مطمئنہ سائر بلدان المسلمین، واکتب اللہم سترہ والسلامة والعافیة علینا وعلى عبیدک الحجاج والغزاة والمسافرین فی برک و بحرک من امت محمد اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ واغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وقت کی قلت دامن گیر رہی، باتیں جو کچھ بھی کہنا چاہتا تھا پوری نہیں ہو سکیں۔ مختصر یہ کہ تنظیموں سے رابطہ کیجئے، ہر تنظیم ایک دوسرے سے مضبوط ہو، اتحاد پیدا کیجئے، بیداری کے ساتھ سارے کام کو انجام دیجئے۔ آگے جیسے حالات ہوں گے آپ سب کے ساتھ ہم لوگ ہیں، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کی دعا ہے اللہ خیریت عافیت سب کو عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم۔